بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے مصافحہ میں پوشیدہ راز۔ مصافحہ کے دوران مضبوط گرفت کا مطلب ہے کہ سامنے والا ایک پر اعتماد شخص ہے۔ ہاتھ جلدی جلدی ہلانے کا مطلب ہے کہ ملاقات جلدی ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہاتھ زیادہ دیر تک پکڑے رکھنے کا مطلب ہے کہ سامنے والا آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ کمزور گرفت کا مطلب ہے کہ سامنے والا مایوسی کا شکار ہے۔ اگر آپ کسی عورت کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اسے پیسے کے سامنے کھڑا کر دیں۔ اگر آپ کسی مرد کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اسے کسی فیصلے کے سامنے کھڑا کر دیں۔ ناظرین، اگر آپ بہن بھائیوں کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو انہیں وراثت کے سامنے کھڑا کر دیں، اور اگر آپ رشتہ داروں کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی کامیابی کے سامنے کھڑا کر دیں۔ اگر آپ اپنے جیون ساتھی کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اسے اپنی خامیاں اور کمزوریاں دکھا دیں۔ اگر آپ کسی دوست کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اسے اپنے آزمائش کے سامنے کھڑا کر دیں۔ اور اگر آپ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو غلطی کریں، ٹوٹ جائیں اور گر پڑیں، اور پھر تماشا دیکھیں۔ ناظرین، مسکرانے سے دماغ کو خوشی کا پیغام جاتا ہے، چاہے آپ حقیقت میں ناراض کیوں ہوں۔ بات چیت کے دوران خاموشی کے وقفے اکثر سچ بلوا دیتے ہیں۔ خاموش رہیں، اگلا بندہ بولے گا۔ بھری مجلس میں جب کوئی آپ کی طرف بار بار دیکھے تو وہ آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ناظرین، آہستہ بولنے والا شخص زیادہ با اعتماد لگتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اپنی درد کو چھپا لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص چھوٹی بات پر بھی جلدی غصہ کر جائے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں بہت درد چھپا ہوتا ہے۔ انسان کا دماغ نیگیٹو باتوں کو پازیٹو باتوں سے زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے۔ زیادہ ہنسنے والے لوگ اکثر تنہائی میں سب سے زیادہ روتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اور صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں زبان پر لانا بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعہ تمہیں ایسے وسوسے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو خالص ایمان کی علامت ہے۔ صحیح مسلم۔ ناظرین، کچھ لوگ فارغ وقت میں آپ سے بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ فرق سمجھیں۔ ننگا جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، مگر جسم ننگا کرنے کے لیے لوگ دولتیں لٹا دیتے ہیں۔ ماضی پر مت روئیں، وہ گزر چکا ہے۔ مستقبل کی فکر مت کرو، وہ ابھی آیا نہیں۔ حال میں جیو اور اسے خوبصورت بنا لو۔ کسی دوسرے انسان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پینٹ مت کریں۔ جو آپ کو دل سے چاہتا ہوگا وہ آپ کے اصل رنگوں سے ہی محبت کرے گا۔ ناظرین، نفسیات کے مطابق جب آپ کسی شخص سے پیار کرتے ہو تو اس شخص کی ہر عادت آپ کو اچھی لگتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی کامیابی پر تالیاں نہیں بجائیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہاری کامیابی ان کی ہار ہے۔ دماغ کو صحت مند رکھنے والی چند اچھی عادات: ناشتہ صبح جلدی کرنے کی عادت، رات کو جلدی سونے کی عادت، کھانا کھاتے وقت موبائل استعمال نہ کرنا، سوتے وقت سر پر ٹوپی رکھنے اور پاؤں میں جراب پہننے سے اجتناب کرنا، پیشاب بلا وجہ روکے نہ رکھنا۔ ناظرین، نہار منہ، زبان پر کھیرے کا رس ٹپکانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ گیس قدرتی طور پر بو کے بغیر ہے؟ ممکنہ حادثات سے بچنے کے لیے بعد میں اس میں بو شامل کی جاتی ہے۔ روزانہ اسبگول استعمال کرنے والے لوگوں کو قبض کی بیماری نہیں ہوتی اور پرانی سے پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔
لیمو کا رس پینے سے کبھی گردوں کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھیرے کے چھلکے چہرے پر لگایا کرو، کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو روزانہ صبح ناشتے سے پہلے سبزہ دیکھا کریں۔ سبز رنگ نظر تیز کرنے میں معاون ہے۔ ناظرین، موٹی عورتیں اگر نہارمو لیمو کا رس پی لیا کریں وہ 1 مہینے میں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والا انسان ہمیشہ بیماریوں کا منتظر رہے گا۔ ناظرین، کسی کی آنکھ کے بیرونی کونے پر گہرے سرخ نشان کا عام طور پر مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ لوگوں کے پیروں پر توجہ دیں۔ اگر آپ گفتگو میں لوگوں کے پاس آتے ہیں اور وہ صرف اپنے دھڑ کو حرکت دیتے ہیں نہ کہ اپنے پیروں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کی گفتگو میں شامل ہوں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر 2/3 لوگوں نے کبھی برف نہیں دیکھی؟ صبح جلدی جاگنے سے بندہ چست رہتا ہے، انار کھانے سے نیا خون بنتا ہے اور آپ کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ انگور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ انگور کھانے سے نزلہ، زکام اور کھانسی رک جاتی ہے۔ جو لوگ انار کا رس زیادہ پیتے ہیں ان کو کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جسم کی مضبوطی اور خوبصورتی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ کھانے کے بعد چائے پینے کی عادت ترک کرے، کیونکہ چائے میں ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جو کھانے کو درست طریقے سے ہضم نہیں ہونے دیتے۔ ناظرین، اگر کھانے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیں تو آپ کے جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر مصطفیٰ محمود کہتے ہیں، اپنی صورت کسی کے سامنے بہتر دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ جو ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم بس عام سے ہیں۔ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کے لیے ہم صرف مغرور ہیں، اور جو ہمیں جانتے ہیں ان کے لیے ہم اچھے ہیں، اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم شاندار ہیں۔ ناظرین، اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو انار کا چھلکا چوس لو، کھانسی رک جائے گی۔ اگر آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ مضبوط کالے رکھنا چاہتے ہیں تو بالوں میں پیاز کا رس لگاؤ، آپ کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ پیاز کا رس گرتے بالوں کے لیے بھی کافی مفید چیز ہے۔ ناظرین، رات سوتے وقت گوشت استعمال نہ کرو، کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد پانی پینے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ وزن تیزی سے بڑھاتا ہے، پیٹ پھولنے کی بڑی وجہ ہے، معدے میں جلن ہونے کا سبب ہے، جسم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے اور تیزابیت کا سبب بنتا ہے۔ موٹاپے سے متاثرہ خواتین روزانہ صبح ناشتے سے پہلے لیمو کا رس 2 کھانے کے چمچ پی لیا کریں اور 1 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ 1 ہفتے میں ہی فرق واضح ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو نمکین پانی سے غرارے کریں اور فوری آواز کھل جائے گی۔ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں، لہٰذا اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ۔ ناظرین گرامی، چھوٹی عمر میں بوڑھا کر دینے والی عادتیں: رات دیر تک بیدار رہنا، پیٹ بھر کھانے کی عادت، ہر وقت ڈپریشن میں رہنا اور کھانے کے فوراً بعد پانی پینا۔ ناظرین، ہاتھوں پر روزانہ زیتون کے تیل کا مساج کرنے سے ہاتھوں کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ اگر جسم میں کوئی دائمی بیماری ہو تو اس کا منفی اثر چہرے پر، بالوں پر، آنکھوں پر اور جسم کے دیگر ظاہری اعضاء پر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے ساتھ ہری مرچ کینسر جیسے خطرناک بیماری کو دور کرنے میں مددگار ہے۔
نہارمو انار کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ پستہ یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور دماغی کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ گرم دودھ میں چند عدد بادام ملا کر سونے سے قبل پی جائے، یادداشت اور نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، کسی کی یاد آ جائے تو فوراً رابطہ مت کرو، پہلے یہ سوچ لو کہ وہ شخص اب تمہاری زندگی میں کیوں نہیں ہے۔ کچھ دروازے سکون کی خاطر بند کیے جاتے ہیں اور ہر زخم دوبارہ کھولنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہر تعلق کو پھر سے زندہ کرنا وفا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یاد صرف عادت ہوتی ہے، محبت نہیں۔ کچھ فاصلے بچھڑنے سے نہیں بلکہ سمجھ آنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کچھ چھوڑ دینا کمزوری نہیں بلکہ خود پر مہربانی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر بال گرنے کا پرابلم ہو تو تل استعمال کرو، بال گرنا رک جائیں گے۔ لونگ چبانے سے معدے کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ چینی زیادہ کھانے سے موٹاپا آپ پر جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کرو۔ اگر آپ معمولی سی محنت یا آرام کی حالت میں بھی بار بار سانس پھولنے کا شکار ہوتے ہیں تو یہ علامت آپ کے دل کی کمزوری یا شریانوں کے بند ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ جب کسی انسان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے رہتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح دین روشنی ہے اور دنیا سایہ۔ اگر دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود تمہارے پیچھے بھاگے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے۔ ناظرین، لہذا دین کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لو تاکہ دنیا تمہارے قدموں میں ہو، نہ کہ تم دنیا کے غلام بنو۔ ناظرین گرامی، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کے اثرات مختلف مواقع پر محسوس کر سکتا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا موقع، جب وہ بستر پر لیٹتا ہے تو نیند اسی وقت آتی ہے جب وہ اپنے محبوب اللہ کے ذکر کے ساتھ دل کو مشغول رکھتا ہے۔ دوسرا موقع، جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلا خیال اور ذکر جو دل میں آتا ہے وہ اپنے محبوب اللہ کا ہوتا ہے۔ تیسرا موقع، جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ نماز ہی اصل کسوٹی ہے اور ایمان کا ترازو ہے۔ مومن کے نزدیک نماز سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں۔ چوتھا موقع، جو مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو ایسے وقت میں دل صرف اپنے سب سے زیادہ محبوب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی کی پناہ لیتا ہے۔ خاص طور پر اس آخری موقع پر دل کو ثبات کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مومن دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے۔ بداء الفوائد، گڑ کے حیرت انگیز فوائد۔ گڑ ایک قدرتی میٹھا ہے جس کا مزاج گرم ہوتا ہے۔ گڑ نہ صرف ذائقے دار ہوتا ہے بلکہ مختلف بیماریوں کا قدرتی علاج بھی فراہم کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ گڑ میں آئرن، فاسفورس اور کیروٹین موجود ہوتے ہیں جو جسم کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں۔ نظام ہضم میں بہتری۔ گڑ قبض کو دور کرتا ہے، پیٹ کی گیس اور کیڑوں سے نجات دیتا ہے اور ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ دماغی طاقت میں اضافہ۔ گڑ کا حلوہ حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بہتر بنانے کے لیے لاجواب نسخہ ہے۔ طلبہ کو اس کا باقاعدہ استعمال کرنا چاہیے۔ زکام و کھانسی کا علاج۔ سونے سے پہلے گڑ اور بھنا ہوا ادرک نیم گرم پانی کے ساتھ لینا دائمی زکام اور کھانسی کے لیے مفید ہے۔ خون کی کمی کا علاج۔ گڑ میں موجود آئرن خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بڑھاتا ہے
اور انیمیا کا قدرتی علاج ہے۔ جوڑوں کا درد اور سوزش، 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا سفوف روزانہ لینے سے گھٹنوں کے درد اور سوجن میں نمایاں فرق آتا ہے۔ خواتین کے لیے خاص طور پر فائدہ مند۔ ناظرین، وہ مائیں جن کا دودھ بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ گڑ اور سفید زیرہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ دودھ کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ قبض اور بواسیر کا علاج، گڑ میں قدرتی قبض کشا خاصیت ہوتی ہے۔ نیم کی نمولی کے ساتھ پرانا گڑ دن میں 3 بار لینے سے بواسیر سے نجات ممکن ہے۔ دیگر مسائل میں مفید، پیٹ کی گڑگڑاہٹ، ہاتھ پاؤں کی سوجن اور سانس کی نالیوں کی خرابی میں گڑ نہایت مؤثر ہے۔ ناظرین گرامی، کبھی پلاسٹک کے برتن میں چائے، گھی یا کوئی بھی گرم چیز نہ کھائیں۔ کوئی بھی کھانے کی چیز پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر مائکرو ویو اوون میں گرم نہ کریں۔ یاد رکھیں، جب پلاسٹک ہیٹ سے ملتی ہے تو ایسے کیمیکل پیدا کرتی ہے جس سے کینسر کی تقریباً 52 اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک بڑی الائچی کئی بڑی بیماریوں کا سستا علاج ہے۔ چھینکوں کا طوفان ہو یا الرجی کا عذاب، صرف ایک بڑی الائچی سے نجات ممکن ہے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں ہر وقت چھینکیں آتی تھی۔ موسم بدلے، پرفیوم لگے، الماری کھلے یا دھول اڑے تو چھینکیں بہت زیادہ آتی۔ علاج بھی کروایا، ماسک بھی پہنا، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ایک بڑی الائچی چھلکے سمیت منہ میں رکھ کر چوسو، ہلکے ہلکے چباؤ اور لعاب نگلتے رہو۔ کمال ہو گیا، چھینکیں، الرجی، ناک بہنا سب کم ہوتا گیا۔ اب صرف دن میں 1-2 چھینکیں آتی ہیں۔ ناک بہنے یا بند ہونے کا علاج، مسلسل ناک بہنے والے چند دن بڑی الائچی استعمال کرنے سے شفا حاصل کریں۔ آنکھوں کا پانی بہنا یا کمزور نظر آنا، نظر دھندلا ہو، آنکھوں سے پانی آتا ہو، بڑی الائچی کے استعمال سے بہتر ہو جاتا ہے۔ دماغی کمزوری اور یادداشت کی کمی کا علاج، یادداشت بہتر، ذہنی طاقت میں اضافہ اور فوکس بہتر ہوتا ہے۔ منہ کی بدبو، مسوڑوں کی بیماریاں دور کرنے میں مفید، مسوڑوں سے خون آنا، سوجن، منہ کی بدبو وغیرہ میں مفید ہے۔ نظام تنفس میں بہتری، سانس کے مسائل، نزلہ زکام اور ناک کی سوزش میں فائدہ دیتا ہے۔ طریقہ استعمال، ناظرین، ایک بڑی الائچی چھلکے سمیت منہ میں رکھیں، ہلکے ہلکے چباتے رہیں، لعاب کو نگلتے رہیں۔ دن میں 2-3 بار یہ عمل دہرائیں۔ سستا، آسان، آزمودہ اور بے ضرر نسخہ ہے۔ آج سے ہی شروع کریں اور دوسروں تک بھی یہ راز شفا پہنچائیں۔ ناظرین، ہر انسان کے اندر جذبات اور خیالات کا ایک جہان چھپا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل و دماغ کو سمجھیں تو زندگی کی ہر لمحے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جذبات کو دبانا نہیں